یہ وہ پچ ہے جس کے اوپر آپ نے کھیلنا ہے، ٹھیک ہے. پہلے بھی کیا ہوا، پہلے بھی یہی غلطی ہوئی. تو دوسری ہم جب بات کرتے ہیں نا، یہاں اکثر ایک ہمارے دوستوں کا یہ آرگومنٹ ہوتا ہے، جی دیکھیں جی الیکٹیبل ہوتے ہیں جی، فلاں ہوتا ہے جی، ڈھمکا ہوتا ہے جی، وہ پیسے لگاتے ہیں جی، ان کی برادری ہوتی ہے جی، ان کے اسلام دا. آج پاکستان کی تاریخ میں عمران خان صاحب کی جتنی پاپولیرٹی ہے نہ آج سے پہلے کسی کی تھی، اور ہو سکتا ہے آج کے بعد عمران خان صاحب بھی اگلے الیکشن میں جائے تو اتنی پاپولیرٹی شاید عمران خان کی اپنی بھی نہ ہو اگلے الیکشن تک. یہ ایک تاریخ میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے، انفلیکشن پوائنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. حالات و واقعات ایسے بنے جس کی وجہ سے جو عوامی ایک جسے کہتے ہیں کہ جو ذہن ہے یا سوچ ہے، آج 95% سے بھی زیادہ پاپولیرٹی عمران خان کی. کین یو بلیو؟ 95% سے بھی زیادہ عمران. اور برادری سسٹم، یہاں یہ بیٹھے ہیں ہمارے دوست، آپ ان سے مدثر بھائی آپ بھی بتائیے گا، یہ عابد بھائی کو بھی پتا ہے کہ برادری سسٹم بھی ٹوٹ گیا ہے. یعنی اتنی مقبولیت ہے، اس مقبولیت کے سامنے برادری سسٹم بھی ٹوٹ گیا. اور اگر اس ماحول کے اندر بھی آپ نے 40-50% کمپرومائزڈ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ٹکٹیں دینی ہیں، تو پھر آپ کا اللہ حافظ، پھر خدا حافظ، آپ کو کانسٹیچوئنسی کی سیاست کرنی نہیں چاہیے. آج تو صورتحال یہ ہے کہ میرے جیسے کسی بندے کو ٹکٹ آپ دے دیں تو میں بن جاؤں گا ایم پی اے یا میں نے. تو اگر ابھی بھی آپ نے اتنی کمپرومائز کرنا ہے تو پھر اس سیاست میں تبدیلی آپ کی کب لے کے آئیں گے پھر؟ یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست میں ایک تبدیلی لے کے آنی تو پھر کب آئے گی؟ تو یہ بہت سے سوالیہ نشان ہے. تو ظاہر ہے صورتحال کچھ ایسی ہے پارٹی کی، معاملات کچھ ایسے ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے. جی بی ایف ٹی بھائی، اوور ٹو یو سر. اوسی بھائی سانو تیسرا الیکشن ہے پی ٹی آئی نو لڑدے ہیں، 13 والا 18 والا تے اے جڑا ہے 2024 والا، تے ویکھ لو حالت. بالکل بالکل مدثر بھائی نے یہی گل ہے، لیکن دیکھو ہن میری اس پہ نا ایک اس پہ میں نے بڑا غور کیا اس چیز پہ کہ ہمارے پاس یا تو اگر آپ اب جو آ گئے ہیں آپ کے امیدواران، ہمارے پاس میرا نہیں خیال کہ ان کو ووٹ ڈالنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہے. دوسرا راستہ تو اسٹیٹ فارورڈ یہی تھا کہ عمران خان صاحب اس کو ہم بائی کاٹ کر دیتے، الیکشن کو بائی کاٹ کر دیتے نا. اب آپ کہیں گے جی یہ کمپرومائز بھی ہوں گے، بالکل ہوں گے. یہ ان کی منڈیاں لگیں گی، منڈیاں بھی لگیں گی. یہ غداری کریں گے، بالکل یہ غداری بھی کریں گے، ٹھیک ہے. ان میں سے کچھ جو ہیں وہ غداری بھی کریں گے، منڈیاں بھی لگوائیں گے، سب کچھ کریں گے. لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی متبادل راستہ ہے نہیں، ٹھیک ہے. تو اسی ٹیم کے ساتھ، چاہے یہ بہت اچھی ٹیم ہے، چاہے یہ ویک ٹیم ہے، یا چاہے یہ جسے کہتے ہیں بالکل تھکڑ کلاس ٹیم ہے، تو میچ تو اب آپ اسی کے ساتھ میرے بھائی کھیلنا آپ نے، ٹھیک ہے. تو چوائس اب نہیں ہے اگر انتخابی سیاست کی آپ بات کرتے ہیں. جی بی ایف ٹی بھائی. بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، اوور ٹو یو مانی بھائی. جی ایگزیکٹلی اوسی بھائی نے میری لاسٹ میں جو بات کر دی وہی میری بات تھی کہ ہمارے پاس اس ٹیم کے علاوہ اور کوئی بھی آپشن نہیں ہے. تو آئی تھنک انہوں نے بات کمپلیٹ کر دی. اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی. مرشد بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا جی. اوور ٹو یو مرشد بھائی. جی السلام علیکم. میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا، ٹھیک ہے کینڈیڈیٹ آپ کا ہے، لیکن آپ اس سے حلف ضرور لے لیجئے گا کہ آپ بھائی ہماری پارٹی کے ساتھ غداری نہیں کرو گے. اگر یہ بات آپ پوائنٹ اٹھائیں تو بہت اچھی بات ہے. یہ اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی. بات الف اٹھانے کی نہیں ہے، الف دے بھی دیں گے نا تو او دا کوئی فائدہ نہیں ہے. او دی وجہ یہ کہ ہوں جس طرح آزاد الیکشن لڑنا ہے نا انہوں نے، یقین کرو الف بھی اٹھایا ہوئے نا، اے پارٹی کوئی نہیں انہوں نے نوٹس بھیج سکتی، پارٹی انہوں نے کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں کر سکتی. جڑے کنوں پھڑن والے نے نا، وہ جنوں دل لے جا کے کنوں پھڑ لین کلے کلے نو، انہیں کلا کلا ہو گئے نے. کلے نو پھڑنا سوکھا ہے. اگے خان دی پارٹی ہے نا تے پارٹی نو تروڑنا مشکل سی. جس ویلے ذات الیکشن لڑ کے کلا کلا ہونے دے، میں اگلے دیہڑے بھی بڑا غصے ہویا سی. بی ایف ٹی بھائی تمہیں پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں اس چیز دے، بھائی الیکشن والے تے اسی جا رہے ہیں، جو کچھ ساڈے نال ہونا ہے سانو وہ بھی نظر آوندا پیا.
ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਲ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਆਪੂ ਵੋਟ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, मायूस बिल्कुल नहीं है। सर मैं मुदस्सर भाई चौधरी साहब आपसे एक बात कहूँगा, गुस्सा नहीं करना मेरे प्यारे भाई। जब आपको माइक दिया जाए तो आप बात कीजिए, इंटरप्ट मत कीजिए बीच में किसी को। ये रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे भाई से, और ये बात अच्छी नहीं है। किसी की रिस्पेक्ट करना, यहाँ पर हम सब एक साथ बैठे हुए हैं। पीडीएफ भाई BFT भाई को मैंने माइक दिया था ओवर टू यू, तो आप 3-4 बार मैंने देखा है इंटरप्ट कर गए हैं बीच में। ओसी को भी आपने सर को इंटरप्ट किया, ये अच्छी बात नहीं है। प्लीज ओवर टू यू। और बात जब करनी है आपने तो आप कह दिए नीचे हाथ खड़ा करें कि मेरी बारी है भाई, मैंने ये बात पॉइंट पे करनी है। तो ये हमारी जो बरात है इसके रूल्स, और जो खान साहब कहते हैं कि मैं आपको यहाँ पर बताता जाऊँ कि रूल ऑफ लॉ जो है वो सबसे पहले बात है कि रूल ऑफ लॉ में क्या होता है। आप ये देखिए कि सबसे पहले बड़ी बात है कि आप किसी की रिस्पेक्ट करना सीखिए। प्लीज ओवर टू यू। अच्छा यहाँ मैं बोलूंगा ऐसी गल नहीं है ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਬਦ ਭਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਓਸੀ ਭਾਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੇ ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ऐसा कोई मसला नहीं है सर। एक गल है मुर्शद भाई, चौधरी बड़ा ही प्यारा यार है साਡਾ, ठीक है ना। तो आपका भी दोस्त है, हम सब इकट्ठे हैं। तो ये सारे जो आप इस वक्त बैठे हुए हो ना, बड़े प्यारे हो हमारे सारे, ठीक है। कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने बात ठीक की है। वो चौधरी को और चांद को समझना बड़ा मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन ये बड़ा प्यारा बड़े खुले दिल वाला यार है, ठीक है ना। सर मैं देखो मैं पंजाबी जी आज ना उर्दू की गल करनी। बड़े प्यारे भाई ने मैं तो पहले भी उन्होंने कहा भाई गुस्सा ना करे जे। एक फदा भाई तो एक इन्हां दी आवाज जिहड़ी रलदी मिलदी वो भी स्टार्ट हो जांदे ने, ते भी देखदे नहीं है यार बात की हो रही है। प्लीज यार गुस्सा नहीं करना चौधरी साहब। ਜਿਹੜਾ पार्टी ਦਾ पहले ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ करो कि ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ और ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕੀਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ प्लीज। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਬਾਈ ਚ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਮੈਂ ਸਲੋ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। गुस्सा ना करना प्लीज। सॉरी यार अगर मैंने आपको कुछ बात आपके दिल को लगी हो, गल लंबी थोड़ी जी करके कोई नहीं मसला महसूस नहीं ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਲੰਮੀ ਕਰ ਗਏ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। प्लीज गुस्सा ना करो जी। BFT भाई हमारे पास नए भाई आए हैं आज बड़ी। अच्छा मुर्शिद भाई, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हो आप भी ठीक हो, मगर चौधरी भाई को ऑलरेडी पता है यहाँ पर एक हमारा डेकोरम है। मगर कभी कभी क्योंकि हम सारे भाई बहन बैठे, कभी कभी हम इनको इजाजत देते हैं कि भाई कोई आंसर कर दें, तो थोड़ा टाइम बच जाता है। बाय एनी हाउ उसको टॉपिक को क्लोज करते हैं, आगे जाते हैं। 8 फरवरी हमारे भाई आए हैं या बहन है, तो प्लीज आप थोड़ा सा अपना तारुफ करा लें। मैं पहली बार आपको देख रहा हूँ, मैंने आपको उठा तो लिया, अच्छा फिर छलांग मार ली है। ओके ओसी भाई, आप कोई क्वेश्चन रखिए और इसको फिर रिपोर्ट करते हैं। मानी भाई, अगर आपके पास आज की अपडेट्स है तो आप खबरें बताएं, नहीं तो ओसी भाई क्वेश्चन रखेंगे, उसको हम रोटेट करेंगे। बिस्मिल्लाह। और लाला इनायत को भी कोई रिक्वेस्ट डाली। थैंक यू जी। ओसी भाई आप कंटिन्यू करें प्लीज़। ओसी भाई जी आप अपडेट्स दीजिएगा मानी भाई, फिर हम इस पे थोड़ी सी डिबेट करेंगे। अब अपडेट्स दें, मैं सिर्फ आपको चंद एक अशार आपकी नज़र करता हूँ। ए इश्क कहीं ले चल इस पाप की बस्ती से। सर आपका म्यूट लग चुका है। जी आ रही आवाज अभी? जी सॉरी जी, आ रही होगी आवाज अब। मैंने कहा जी ये एक
جی دکھے دکھے دل، ایک درد دکھے ہوئے دل والے. پی ایف ٹی بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ وسی بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کا مانی بھائی ابھی آ رہی ہے؟ جی 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 ابھی آ رہی. سوری میری نا اصل میں ایکو ہو رہی تھی آواز، مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس میں کیا مسئلہ. چلیں جی آپ کی نظر ایک شیئر کرتے ہیں کہ اے عشق کہیں لے چل اس پاپ کی بستی سے، نفرت گہے عالم سے، لعنت گہے ہستی سے، ان نفس پرستوں سے، اس نفس پرستی سے دور اور کہیں لے چل، اے عشق کہیں لے چل اس پاپ کی بستی سے. تو مانی بھائی آپ اپڈیٹ کریں تو ہم انشاءاللہ پھر آگے چلائیں گے اس کو. جی بالکل، بہت شکریہ آصف بھائی. اچھا آج تو ایک ڈیولپمنٹس یہ ہوئی ہے کہ آئی تھنک منصور علی خان جو ہیں وہ ایک اینکر پرسن بھی ہیں. انہوں نے آج جو ہے نا ایک اپنا ویلاگ کیا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ آج میری ایک آرمی کا ہی انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بندہ تھا، اس کے ساتھ میری بات ہوئی ہے راول پنڈی میں. تو اس بندے سے پوچھا گیا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو کہاں دیکھتے ہیں، تو اس بندے نے بولا ہے جی کہ پی ٹی آئی پہ ہم نے کانٹا لگا دیا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کو وہ نظر نہیں آئے گی. تو دوسرا کوسچن ان سے کیا گیا ہے کہ آپ فیوچر میں اس کو کہاں دیکھتے ہیں، تو اس نے کہا جی کہ بالکل فیوچر میں بھی اس پہ کانٹا لگا دیا گیا ہے. ایک تو یہ نیوز ہے. دوسرا آج شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بھی کافی ساری ڈسکشنز ہوئی ہیں. تو بالکل میرے پاس جو نیوز ہے اس میں خان صاحب نے جو ہے نا وہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والا ہے، تو تھوڑا سا جذباتی بھی ہے. تو اس کو جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے میری خبر غلط بھی ہو، کیونکہ میرے پاس جو انفارمیشن ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو یہ نیوز ہے کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والا بندہ ہے، تو تھوڑا سا جذباتی بھی ہے. تو اس لیے وہ جو ہے نا وہ مطلب کہ پارٹی کے ساتھ مینس کہ وہ ایگری نہیں کرتا، اس کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، بعض فیصلے اس کے اپنے ہوتے ہیں. مینس کہ جس جگہ پہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہاں سے آگے نہیں جانا، تو بعض ٹائم وہ وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں. تو باقی اور کوئی خاص اتنی تو نہیں ہے آج کی. تو پھر بھی اگر مجھے کوئی ساتھ میں کوئی ہوتی ہے تو میں آپ کو بیچ میں پھر وہ ایڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے، اوور ٹو یو آصف بھائی. جی یہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے اس کی ملاقات ہوئی ہے، جو لونڈا لپاڑا ہے اس کی ڈی جی آئی ایس پی آر سے بات ہوئی ہے. اس کی آرمی چیف یا آئی ایس ڈی جی آئی ایس سے نہیں ہوئی اس کی بات. یہ خبر آپ کو دے دیتے ہم. تو دیکھیں جی فوجی تو بالکل صحیح بات ہے کہ ہر وہ محب وطن پاکستانی جو پاکستان کے لیے کھڑا ہوگا، جو آپ اور آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کھڑا ہوگا، جو امریکہ کے ایجنڈے کی مخالفت کرے گا یا اسرائیل کی مخالفت کرے گا، اس پہ یقیناً یہ غیر ملکی قابض فوج لائن مار دے گی. ٹھیک ہوگا نا، کاٹا لگا دے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا جی. ان کا کام ہے، ان کے پاس سرخ مارکر بھی ہے، اور وہاں انہوں نے ایک سونا بورڈ سا بھی لگایا ہوا ہے جہاں وہ کاٹے لگاتے ہیں. لیکن اصل میں ہوا یہ ہے، تاریخ میں ہم شاید اس جگہ پہ آج پاکستان کی تاریخ میں ہم اس پوائنٹ پہ آپ پہنچ چکے ہیں کہ 95% عوام نے، 95% پاکستانیوں نے اس غیر ملکی قابض فوج پہ کاٹا لگا دیا. ٹھیک ہے نا، یہ میری بات لکھ لیجئے گا، یہ مانی بھائی میری بات نوٹ کر لیں اور لکھ لیں. یہ میں الیکشن کی بات نہیں کر رہا. الیکشن ہو سکتا ہے جس طریقے سے انہوں نے فیلڈنگ لگائی ہے، آگے الیکشن کے آنے تک ان کے 101 پلان ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. یہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں. ان کو کسی کو قتل کرنا پڑتا ہے، کسی کو نجی جیل میں ٹارچر کرنا پڑتا ہے، کسی ماں بہن بیٹی کو اٹھانا پڑتا ہے، اس سے سرے بازار برہنہ کرنا پڑتا ہے، اس کی عزت پاش کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو ایک قابض فوج ہے یہ اس سے بھی جو ہے وہ باز نہیں آتی، یہ کرتی ہے. تو یہ اپنے مقاصد کے لیے
ہر حربہ استعمال کرتی ہے اور کرتی رہے گی، اور الیکشن جو ہے ہو سکتا ہے اس کو بھی مینج یہ ایک طریقے سے کر لے. لیکن بات یہی ختم نہیں ہو جاتی. یہ گورنمنٹ تو آج بھی انہی کے پاس ہے، ٹھیک ہے، حکومت تو آج بھی انہی کی ہے، انہی کے کنجری کوٹھوں کو ہم تو آج بھی ریاست تسلیم کرتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پھر الیکشن کے بعد اگر یہ پاکستان کی 95% جو عوام ہے اس کو اس نظام سے دیس نکالا دے دیتے ہیں تو کیا فرق پڑے گا مجھے بتائیں. آن گراؤنڈ کیا فرق پڑے گا؟ آج کاکڑ ہے، کل کاکڑ باٹا آ جائے گا گوال منڈی والا، تو کیا فرق پڑنا ہے؟ یا کاکڑ بٹ پلس آ جائے گا، ٹھیک ہے، پرسوں، تو اس سے کیا فرق؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا. یہ تو اب ایک بڑی لمبی جدوجہد ہے انشاءاللہ. اور اس جو غیر ملکی قابض فوج ہے، اسی سے ہم نے آزادی لینی ہے، اسی سے ہم نے قبضہ چھڑوانا ہے. اور ایک بات ہمیں ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے کہ بے شک 24 گھنٹے کے لیے صحیح، لیکن اس قابض فوج سے لڑے بغیر آپ کو آزادی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے جی. میرا تو کامل ایمان ہے اس چیز کے اوپر. ایک تو یہ بات. دوسری آپ کو ایک اپڈیٹ میں دے دیتا ہوں تھوڑی سی، کہ آج ایران نے ایک ایئر سٹرائک کی ہے بلوچستان کے علاقے میں. ایران نے ایئر سٹرائک کی ہے کیونکہ یہ اسرائیل کی حمایت میں انہوں نے اپنے ساتھ جنگی جہاز بھیجے ہیں ریڈ سی کے اندر. تو ظاہر ہے حوثی باغی جو ہیں، یہ حوثی مجاہدین ہمیں کہنا چاہیے ان کو، وہ حوثی مجاہدین ہیں، وہ باغی نہیں ہیں، وہ اللہ کے سپاہی ہیں جو اسرائیل جیسی ایک طاغوتی جو طاقت ہے اس کے پوری دنیا جب ایک طرف کھڑی ہے اور تماشا دیکھ رہی ہے، جہاں بچوں کو صبح دوپہر شام وہ قتل کر رہے ہیں، تو اس کے راستے میں اگر تھوڑی سی کسی نے مزاحمت پیش کی تو وہ حوثی باغی ہیں. تو ان سے کو ختم کرنے کے لیے یا ان سے جنگ کرنے کے لیے یہ 7 بحری جنگی جہاز انہوں نے بھیجے ہیں، جو پلیت فوج ہے، جو غیر ملکی قابض فوج ہے، جو آپ کا میرا 5000 ارب کا بجٹ یہ کھا جاتی ہے. تو ظاہر ہے پھر ایران کے ساتھ ان کی کانفلکٹ آنی تھی، تو آج ان کے اوپر ڈرون سے ایئر سٹرائک ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آج کی خبر ہے. یعنی کہ انہوں نے اس غیر ملکی قابض فوج نے ہماری تمام سرحدوں کے اوپر ہمیں جہنم میں دھکیل دیا ہے. ایک تو 40 سال سے پچھلے ان کی وجہ سے ہماری خانہ جنگی ہو رہی ہے، ہر آئے دن دھماکے، جس میں 80,000 سے زائد تو ہمارے پاکستانی پچھلے 20 سال کے اندر شہید ہو چکے ہیں. تو آخر کب تک، ٹھیک ہے، آخر کب تک ہم اس غدار فوج کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے؟ جی اوور ٹو یو سر. اگر اوسی بھائی آپ کوئی کوشچن رکھتے ہیں اس کو پھر ہم روٹیٹ کرتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بی ایف ٹی بھائی رکھیں آپ، یہ اپڈیٹ میں نے ایک آپ کو دی ہے. باقی کچھ استعفوں کی بھی خبریں ہیں کہ کچھ فوج سے کچی پکی خبریں آ رہی ہیں، کچھ لوگوں نے استعفے دیے ہیں، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے ابھی تک نا. یہ کنفرم نہیں ہے یہ نیوز، لیکن یہ جو ایئر سٹرائک والی بتائی یہ کنفرم نیوز ہے. سوری میں تھوڑا سائڈ پہ تھا، کیا کنفرم نہیں تھی ایئر اسٹرائک؟ کیا بتائیں تھوڑا سا. ایران نے ڈرون اٹیک کیا نا آج ان پہ بلوچستان میں. اچھا ہمارے ہاں کی ہے، ٹھیک. جناب اوکے. بالکل کیا ہے. اور ہمیں اس جنگ میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنی سنی شیعہ کو بلائے طاق رکھ کے صرف ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو ہے ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے. اور جو ہمارے مسلمان ساتھی ہیں ظاہر ہے فلسطین کے لیے جو کھڑے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اس غیر ملکی فوج کے ساتھ ہمیں نہیں کھڑا ہونا چاہیے. جی بی ایف ٹی بھائی. جی جی بھائی. چودھری بھائی آپ نے کوشچن سن لیا ہے، اوور ٹو یو. میں اس کو روٹیٹ کرتا ہوں، پھر مرشد بھائی کے پاس آتے ہیں، پھر لیور بھائی کے پاس. جی اوور ٹو یو. چودھری بھائی اچھا چودھری بھائی صاحب. میں تھوڑا سا، اتنا پیارا سوال ہے نا، اتنا پیارا سوال ہے، اور اسی پہ چلیں گے سر. ابھی لالا کو بھی لائیں یار، میں لالا کو مس کر رہا ہوں. اور خالد کدھر گیا؟ خالد کو بھی بولیں. یار بڑا پیارا سوال ہے، اور واقعی یہ جی آپ سینڈ کریں، کیا کہتے ہیں، ریکویسٹ سینڈ کریں اپنے. ذرا میں 50 دفعہ سے سینڈ کر چکا ہوں لالا کو. لالا آیا بھی تھا، پتہ نہیں لالا ابھی کیا. ایک بار نظر آئے تھے. اچھا جب تک لالا کو آتے ہیں ہم مرشد بھائی کے پاس لے کر جاتے ہیں. مرشد بھائی آپ نے سوال سنیے. اوور ٹو یو اچھا میرا پیارے بھائی. میں تو تھوڑا سا اس میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں. بڑا پیارا سوال ہے یار، اس میں میرا بس اب خود دل کر رہا ہے آنے.
ओसी भाई ने मेरी वो अंदर किताब बिस्मिल्लाह छीन करें, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी भाई, ओसी भाई जबरदस्त, खुदा दी कसम, बिल्कुल आपने 100% सही कहा है कि ये गंदी लाशें हम कब तक उठाए फिरते रहेंगे। ये जो वो कहते हैं ना कि अगर हम पंजाबी में कहें तो अपने सर में अपने हमने वो गंद डाला हुआ है, और जिसे हमने देखें इन्होंने हमें इतने बड़े अजाब में डाल दिया है कि आने वाले 15 साल भी हम 15 साल तो उठ नहीं सकेंगे। और इस वक्त हमें मुर्शद की जरूरत है तो सही फैसले करे। इन डफरों ने जो काम किया, उसी भाई आपको पता है मैं इनका साथ, हम वर्दी से प्यार करते थे, वर्दी को एक चूमते फिरते, और अस्सलाम वालेकुम। छोटी सी आबिद भाई इसी में एक चीज ऐड भी कर ले आप, हो सकता है ये भी कंफर्म न्यूज है, आने वाले दिनों में इंडिया आप पे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे आने वाले दिनों में इलेक्शन को मैनेज करने के लिए, आपकी हेल्प के लिए इंडिया और इसराइल आपकी हेल्प, आपने ज़ाहिर आपने जंगी बैरी जेड़े उनके लिए भेजे हैं तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे ना। आने वाले दिनों में आप पे एक इंडिया जाली हमला करेगा। अच्छा, अबू हमदान आ गया, अबू हमदान को ऊपर उठा लो। सर जी आपने ना वो बात की है, मेरे दिल की बात की है, खुदा की कसम यही सोच रहा था, यही देख रहा था और यही नजर आ रहा। तो पहले अबू हमदान से बात कर लेते हैं और अस्सलाम वालेकुम। यही रोटेट यार ये करेंगे, ब्रॉड आज यही बहस आपकी करेंगे। ब्रॉड ऑन नहीं है? हाँ जी, सलाम वालेकुम अबू हमदान। जी वालेकुम सलाम। मैं ढूंढ रहा हूँ आपको यार, मैंने कहा कहाँ है भाई, ब्रॉड ऑन नहीं है, तो मैं इधर अभी घुसा हूँ, मैंने मेरा कहा चलो ढूंढते हैं। देखो, मेरा नाम है OPF, ये आप हो? मेरा नाम है OPF। तो यहाँ पे बैठे हुए BFT, OC भाई, जरा BFT भाई को मैं देता हूँ। मैंने सिर्फ उसी भाई से बात करनी थी, इन्होंने मेरा आज दिल जीता, तो जी जी, शुक्रिया। ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम अबू हमदान भाई। वालेकुम सलाम। ये चल क्या रहा है तेरा समझ में आया? आबिद भाई अपनी आईडी से भी बैठे हैं, बोल रहे कि मेरा नाम है OPF। ये क्या नई आईडी बनाई है? ये जनाब ओवरसीज पाकिस्तानी फ्रेंड ऑफ इमरान खान। यार मैं आपको एक बात बताऊं आबिद भाई, कल आपकी ब्रॉड बहुत ऊपर गई है यार, आप अभी उसी से चलाना चाहिए था, मेरा ये ख्याल था। आपके ख्याल क्या की हम ख्याल है? कदर करते हैं, मगर आप यहाँ बैठे हैं तो आप इंजॉय करें। चलो क्या चलो ख्याल है? इधर एंजॉय करते हैं इंशाल्लाह। ये भी ऊपर जाएगी। ये भी एक मिनट सर, ये भी ऊपर जाएगी। एक मिनट सर, ये भी ऊपर जाएगी, थोड़ी देर इंतजार कर जाओ। अब मैं जिस ब्रॉड पे जाऊंगा वो ऊपर ना जाए तो मेरा नाम बदल देना। चले जी ओटी। इजाज आया। BFT भाई आप इजाज को जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम इजाज भाई। वालेकुम सलाम। ये क्या हो रहा है? आवाज कोई, बंदा कोई, आईडी कोई। और अबू हमदान भाई अस्सलाम वालेकुम। चौधरी वालेकुम साहब सलाम। हमने कहा कंपनी को हम कंफ्यूज करें, कंपनी हमें कंफ्यूज करती है, कंपनी को कंफ्यूज करें। क्या ख्याल है तो मलिक साहब? ये तो अपने बंदे कंफ्यूज हो गए, कंपनी पता नहीं होती है कि नहीं होती। वो प्रैक्टिस तो अपनों पे पहले करते हैं ना, वो कहते हैं पहले अपनों पे प्रैक्टिस करते हैं फिर आगे जाते हैं। क्या ख्याल है? ये जबरदस्त। ये मुझे लगता है आबिद साहब ने ना दूसरी आईडी बनाई है। तो वेलकम जी आपको। आप सब लोग फॉलो करो जिन्होंने फॉलो नहीं किया। ये OPF, इनको आप फॉलो करें जनाब, OPF इमरान खान। सब लोग इसको फॉलो करें इंशाल्लाह। तो जब OPF साहब ऑन होंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप बताएं दिन की कोई न्यूज़, आपका दिन कैसे गुजरा, और कोई आपके पास कोई खबर हो तो ओवर टू यू। जी आज मैंने दिन को तो नहीं, अभी मैंने भी टाइमिंग चेंज कर ली है, शाम 7:30 से लेके 10 बजे तक 3 घंटे बस, क्योंकि वो थोड़ा काम होता है तो दिन वाला टाइम ख़त्म कर दिया है। तो अभी तो हमारा जो चल रहा है वो जो हल्के हैं वहाँ पे जो मेम्बरान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी के बंदों ने बहुत सारा फ़ायदा लेना है, और ख़ास करके पटवारी तो वैसे ही अगर ब्रॉड पे जाते हैं तो बोलते हैं कि न्यूट्रल हैं, तो जब इलेक्शन आने वाले हैं तो वो तो बोलेंगे कि हम आज़ाद हैं।
تو سننے میں آ رہا ہے کہ ہمارے ڈویژن میں نون لیگ کے جو ٹکٹ ہولڈر تھے انہوں نے اپنے آپ کو واپس کرا کے نا آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں، تو پھر ابھی ان کی چھانٹی بھی کرنی ہے کیونکہ انہوں نے ٹکٹیں واپس کر دی ہیں اور آزاد حیثیت سے لڑ کے عمران خان کی فوٹو لگائی اور عمران خان کا جھنڈا لگا کے الیکشن لڑنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے ڈویژن کی صورتحال ہے۔ جی خان سے جی بی ایف ٹی پہ میری اچھا، ایک بریکنگ نیوز ہے کہ ایران کی سرجیکل سٹرائک جو ہے نا وہ تیار ہے، پتہ نہیں یا ہو چکا ہے حملہ، یہ کچھ خبریں جو ہے نا وہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ نہیں، یہ ابھی اسی پہ ابو حمدان بھائی ہم نے بات کی ہے، یہ کنفرم ہے۔ کچھ ایئر سٹرائکس انہوں نے کی ہیں ڈرون کے ساتھ آپ کی بلوچستانی جو ادھر ہے نا ہاران بارڈر وہاں پہ، تو یہ اسی پہ ابھی ہم بات کر رہے تھے۔ تو یہ بڑی آبویس چیز ہے، یعنی کہ ایسا ہونا تھا۔ وجہ کیوں آپ نے اسرائیل کی مدد کے لیے جب 7 بحری جنگی جہاز بھیج دیے ریڈ سی کے اندر، جو کہ انڈیا کے جو 8 وہاں پہ بحری جنگی جہاز ہیں ان کی کمان میں پیٹرولنگ کر رہے ہیں، آج تیسرا دن ہو گیا، 72 گھنٹے ہو گئے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ وہاں پیٹرولنگ کر رہے ہیں۔ اور آج کی ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن ایک نیوز یہ بھی آ رہی ہے کہ انہوں نے حوثی مجاہدین جو مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، جو اسرائیل کے بحری جہازوں کو نشانہ بنا رہے تھے، جو فلسطین جو صبح دوپہر شام فلسطینی بچے ہمارے مائیں بہنیں بچے وہاں پہ جو شہید کیے جا رہے ہیں ان کی مدد کے لیے وہ آگے بڑھے، تو ان کو یہ نشانہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، بحرین کے ساتھ، بحرین بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ ایک ہے، اسی تناظر میں اس حملے کو آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل اور بھی ہے لیکن یہ اسی تناظر میں اس کو دیکھیں۔ دوسری نیوز بھی آپ کو دے دیتے ہیں، ابھی میں نے بتایا عابد بھائی کو بھی کہ ہو سکتا ہے آنے والے کچھ دنوں میں نا آپ پہ ایک فالس فلیگ آپریشن کرے انڈیا آپ کے اوپر ایک جعلی حملہ کرے گا ان کو کور دینے کے لیے، ٹھیک ہے نا، تاکہ یہ وہ نور جہاں والے گانے شانے چلا کے جو جیسے یہ پھودو لگاتے ہیں پاکستانیوں کو، تو دوبارہ یہ پھودو شودو لگا کے ذرا وہ عزیز بھٹی شہید والی فلمیں چلا کے دوبارہ تھوڑی سی اپنے لیے ہمدردی حاصل کر سکیں۔ ایگزیکٹلی جس طریقے سے انہوں نے جب الیکشن تھا مودی کو آپ کو پتا وہ ابھینندن والی جو ایپیسوڈ چلی تھی اس میں انہوں نے کیا تھا، کیونکہ آج انڈیا نے ان پہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے کوئی ڈرون سے کچھ کیش اور کچھ بارودی مواد ادھر جموں والی طرف پھینکا ہے، ٹھیک ہے نا، آج انہوں نے الزام لگایا ان کے اوپر۔ تو یہ ظاہر ہے ایک مل کے دونوں جسے کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر یہ دونوں آرمیز جو ہیں یہ کر رہی ہیں۔ تو جی اوور ٹو یو۔ جی بالکل سر، یہ تو پھر ہم نا میں بحیثیت پاکستان ہم لوگ ڈیزرو کرتے ہیں سر، پھر یہ جس طرح سے ہمارے اپنے بھڑوے جو ہے نا اپنے مسلمانوں کے خلاف محاذ میں اتر چکے ہیں۔ سر کچھ میں آپ کو اور کچھ نیوز اندر کی دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کچھ مسلم ممالک میں پاکستانی پاسپورٹ پر اور انڈین پاسپورٹس پر پابندی لگنے والی ہے سر، اسی وجہ سے۔ جی جی وسی بھائی۔ کیا ہوا بھائی، خاموش ہو گئے وسی بھائی؟ جی ابو حمدان بھائی، میرا مائک کا ذرا میں تو بول رہا تھا جی ایسے ہی ہے۔ اس پہ میں اصل میں جو سوال ہم نے رکھا تھا آپ کے آنے سے پہلے، چونکہ ہمیں آپ دیکھیں یہ بڑا سیریس ایک سبجیکٹ ہے کہ پچھلے 40 سال سے آپ سمجھ لیں کہ 77-78 سے جب ضیاء الحق نے ایک غیر ملکی جنگ کے اندر پاکستان کو دھکیل دیا، ٹھیک ہوگی بات، تب سے لے کے آج تک، یعنی کہ 1982 کے اندر پاکستان میں کراچی میں بوری بازار کے اندر پہلا بم دھماکہ ہوا تھا، یعنی دہشت گردی کا پہلا واقعہ وہاں سے ہوا تھا۔ اب تب سے لے کے اب ابھی تک دیکھ لیں تقریباً 42-43 سال ہو چکے ہیں۔ ہم 42-43 سال سے مسلسل حالت جنگ میں ہیں، یعنی ہم ایک خانہ جنگی کی سی کیفیت ہے، یعنی ہمارے ملک کے اندر پورا مکمل طور پہ کبھی امن بحال نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے جی۔
بلوچستان کی صورتحال کشیدہ، ایران کی بارڈر کی صورتحال کشیدہ، یہاں قبائلی علاقوں کی صورتحال کشیدہ، وہاں اوپر کشمیر بارڈر کے اوپر یہ خود سکرمشز کرتے ہیں، وہاں سے خود اپنے لوگوں کو مرواتے ہیں جب ان کو کور کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو لاشوں کے اوپر محل تعمیر کرتے ہیں اور لاشوں کے اوپر اپنے یہ سوئس کاؤنٹس بناتے ہیں یہ فوجی، تو ہمیں تو ظاہر ہے پچھلے 40 سال سے ایک خانہ جنگی کی صورتحال ہے، اور آئندہ بھی یہ جیسے یہ کر رہے ہیں، جیسے اسرائیل کے ساتھ مل گئے. اب ایران کا ایک بارڈر تھا، ایران کے بارڈر کے اوپر بھی آپ کو اگر یہ آپ کے لیے ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ وہاں بھی ایک خانہ جنگی کسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ میں BLA بھی ہے، باقی تنظیمیں بھی ہیں، وہ لامحالہ اس کا ایڈوانٹیج لیں گے. ظاہر ہے ایران کے ساتھ اب اگر آپ اس میں جاتے ہیں کانفلکٹ میں تو اس کا ایڈوانٹیج وہ لیں گے. تو ہمیں جب یہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ اگلے 30-40 سال کے لیے مزید یہ غیر ملکی قابض فوج غیر ملکی جھنڈے کے اوپر چلتے ہوئے، امریکہ، انڈیا اور اسرائیل کے جھنڈے پہ چلتے ہوئے ہمیں اگلے 20-30 سال مزید اگر خانہ جنگی میں لے جائیے، تو ہمیں بطور قوم ہمارا کیا فیصلہ ہے؟ ہمیں ان کو بیک اپ کرنا چاہیے یا ہمیں کیا ہماری مثلا ایران کے ساتھ ان کی ایک کانفلکٹ کرتی ہے تو ہمیں ایران کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے یا ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، یا افغانستان کے ساتھ ان کی پلاننگ یہ کر رہے ہیں، ہمیں اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے یا ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے؟ تو یہ میرا ایک ابھی سوال تھا. اوور ٹو یو. اچھا، میں پتہ ہے کہ سر میرا جہاں تک جو میری سوچ ہے، میں آج سے تقریباً 7-8 مہینے پہلے کچھ نیوز میں نے اپنی براڈس پہ چلائی تھی، مطلب میں نے کچھ بریکنگ نیوز دی تھی کہ آپ کے ملک میں سر جب آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کا اعلان ہوا تھا تو میں نے ایک بات کی تھی، پتہ نہیں BFT بھائی وہ دیر محمود بھائی شاید تھے بظاہر میری براڈ پہ، جب میں نے بات کی تھی میں نے کہا تھا کہ بھائی آپ کے ملک میں اب جو ہے سیلاب آئے، آندھی آئے، طوفان آئے، زلزلے آئے، یا آپ کے ملک میں ایٹمی دھماکے ہو، تو آپ لوگوں نے کسی چیز پہ فوکس نہیں کرنا، آپ لوگوں نے ان کی بھونڈی حرکتوں پہ، بھونڈے پروپیگنڈاز پر آپ نے یقین نہیں کرنا. آپ کے ملک میں بارڈر پار سے حملے بھی ہوں گے، آپ کے فوجی بھی شہید کیے جائیں گے، آپ کی عوام بھی شہید کی جائے گی، لیکن آپ لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دینا، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے ان کو منہ توڑ جواب دینا، ان کو کہنا کہ بھائی ہم تمہاری کسی بھی بھونڈی حرکتوں میں ہم تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے اور نہ تمہارا ساتھ دیں گے. ساتھ ساتھ میرا ایک ہی جواب ہے، ان کو اگر چاہتے کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہو، میں عام فوجیوں کی بات، عام سپاہیوں کی بات کر رہا ہوں، ہتھیار پھینکو لالا بھی آ اپنی گئے عوام ہیں. کے ساتھ. سر مجھے بات کرنے دیں پلیز. ہتھیار پھینکو، عوام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، صحیح ہے. لالا کو لے لو نا یار اوپر. تو ہتھیار پھینکو، عوام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تو عوام تمہارے ساتھ ہے، صحیح ہے. تمہارا نہ تو BLA آئے گی بیچ میں، نہ کوئی آئے گا. یہ جو ملک توڑنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، یہ ادھر ہی ان کی گلا گھوٹ جائے گا، ان کا کلا کما ادھر ہی ہو جائے گا جب آپ عوام کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاؤ گے، صحیح ہے. دوسری چیز میں آپ کو ایک بڑی خوشخبری دینا چاہتا ہوں ایڈوانس میں انشاءاللہ، وہ یہ ہونے والا ہے سر، مارک مائی ورڈز. عمران خان صاحب 24 سے پہلے باہر آ رہے ہیں انشاءاللہ. یہ جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے اب ان کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے. ہی از دی اونلی ون مین ہو کین کنٹرول دی سچویشنز. اوور ٹو یو سر. جی یہ نیچے اگر لالا آ گئے ہیں. جی لالا ابھی کیا حال چال ہے؟ جی BFT لالا بھائی سے اگر حال چال پوچھیں. السلام علیکم لالا. وعلیکم السلام، سب کو سلام. لالا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کچھ ڈفرینٹ لگ رہا ہے کہ نہیں آج؟ ڈفرینٹ تو لگ رہا ہے، بہت کچھ ہونے والا ہے. اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ اس وقت PTI کے اندر جو مخاصمت ایک دوسرے کے ساتھ جاری ہے، ان کا بھی صفایا ہو جائے گا. لالا اس کی طرف آتے ہیں، پہلے اپنی براڈ کے بارے میں بولے جہاں بیٹھی. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کچھ ڈفرینٹ لگ رہا ہے کہ نہیں؟ OPF عمران خان. اوورسیز پاکستانی فرینڈز آف عمران خان. ہاں بالکل. یہ عابد کدھر ہے؟ عابد بھائی آپ بولے ذرا. السلام علیکم میرا لالا. وعلیکم السلام. عابد یہ کیا ہے؟ یہ BFT ہے سر. نہیں وہ تو میں سمجھ گیا ہوں، لیکن یہ OPF تو وہ دوسرا براڈ کا کیا ہوا؟ کیا مسئلہ بنا؟ کوئی مسئلہ نہیں بنا سر.
چلو ٹھیک ہے احتیاطاً. احتیاط. آپ نے کل بولا تھا نا کہ آپ نے کل بولا تھا ایک دوسری بروڈ بناؤ، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ. جی اس کا آپ نے آج وہ سن بھی لیا ہوگا نا کہ وہ جو وزارت داخلہ میں ٹیم بن گیا ہے نا، اب معلوم ہے آپ کو. وہ ابو حمدان کے پیچھے پھرے، وہ کہہ رہے کہ انہوں نے ہمیں گنجا کیا ہے، ہمیں بتاؤ. ہاں اور میں وہ نے سارا کچھ. اور ہمارا میں نے جو لائیو ان کو ایپ جو بنا ہے نا شیری کا، اس پر بھی جی جی بڑی بحث ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ نہیں اس کا نہیں پتا. ہاں اچھا میں آپ کو بھیجوں گا. اچھا اس پر بھی بحث ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا انہوں نے ابھی ایک ٹیم اچھا لالا 1 منٹ، لالا 1 منٹ، لالا اس سب پہ باتیں کریں گے انشاءاللہ. آپ کو مین سکرین پہ لے آئیں. پہلے آپ کو بتا دیں اوورسیز پاکستانی فرینڈز آف عمران خان، یہاں پر کوئی بھائی بہن بھی آ کے کھل کے بات کر سکتا ہے. یہاں پر کوئی ہم پارٹی پالیسی کو ٹو نہیں کر رہے، نہ پارٹی کے ہم اگینسٹ جا رہے ہیں، نہ پارٹی کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. آپ سمجھ گئے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھ گیا ہوں. تو یہاں پر کوئی بھی آئے گا، کوئی اپنی بات کر سکتا ہے، او مگر بھائی کوئی ایسے خبریں لایا ہوں، جب سب لوگ موجود ہوں گے میں کہوں گا، بات کروں گا. اور آپ لکھ لو، تاریخ بھی لکھو، ٹائم بھی لکھو، کہ جن کے متعلق جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اندر، جو ابھی نئے ہمارے کلاس 1 بنے ہیں، ان کے متعلق آپ کو وہ کچھ بتاؤں گا جو تم لوگ حیران و پریشان ہو جاؤ گے. لیکن وہ لالا جیت میں نے عمران بھی خان کا. میں نے لالا ابھی بتا دیا ویسے تھوڑا سا تو ان کو. اچھا بس ٹھیک ہے، آپ پھر مجھے آپ سمجھ نے گئے اشارہ نا. ہی نہیں کیا ورنہ میں ان کو نہ بتاتا آج. نہیں سمجھ، آپ کی بات سمجھدار آدمیوں کو تھوڑا سا اشارہ چاہیے. تو وہ یہی ہے کہ ابھی تو جو اس دن میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ حامد خان کبھی ابو بھی عمران ابو خان کے ابو ساتھ حمدان کو ابو حمدان کو اوپر اٹھا لیں. سوری لالا میں نہیں بولنا تھا. ابو حمدان کو اوپر اٹھا لیں. جی اچھا ابو حمدان کو سیڑھی پھینک دی ہے. اب آپ لوگ بات کرو، میں 2 منٹ کے لیے ذرا تھوڑی بریک لیتا ہوں. نہیں تو آپ موجود رہو نا، یہ ضروری، نہیں میں سن رہا ہوں، میں سن رہا ہوں لالا، میں یہ سن رہا ہوں. ضروری باتیں آپ ہیں بات جو کرو. آپ کے. جی 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 میں نے بالکل. اگر رات کو میں نے اس پر ویڈیو بھی بنایا تھا، میں نے بغیر کسی ثبوت کے کام نہیں کیا. ٹھیک ہے. بسم اللہ جی، رہو اوور ٹو یو. پسند. اچھا رہو پسند جو انفارمیشن سیکٹری ہے، جو اس وقت پارٹی میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے، جس طرح مربت کے پیچھے، اور یہ جو اس دن چھاپا پڑا تھا بیرسٹر گور کے گھر، وہ تو کچھ اور لے کے گئے ہیں اس کے گھر سے. بڑی نقدیاں چلی گئی ہے، کروڑوں اربوں میں. اس کا نام تو کسی نے نہیں لیا، وہ اربوں کہاں سے آئے تھے. دیکھیں ہم نے پہلے اپنے پارٹی میں جو کچھ ہوتا ہے ہم نے سب سے پہلے اس بات کرنی ہوتی ہے، کہ تاکہ عمران خان کو جو پتہ نہیں چل رہا اس کو حقیقت میں پتہ چلے. اور 8 فروری کو آپ کو ایک پلان سی بھی ملے گا. انشاءاللہ سب کو حیران کر دیں گے عمران خان. ہمارا لیڈر عمران خان ہے، اس پر ہمارا یقین ہے اور اس پر بھروسہ ہے، اور وہ ان سے ہارنے والا نہیں ہے. لیکن یہ جو ہمارا سب سے پہلے یہ رؤوف حسن، یہ پتہ ہے کس کا بھائی ہے؟ یہ فواد حسن فواد کا بھائی ہے. آپ سمجھتے ہیں فواد حسن فواد کون ہے؟ ہلو. بالکل لالا جی بالکل. اچھا فواد حسن فواد سب سے پہلے پرسنل سیکرٹری تھا عمران خان کا، نواز شریف کا، پھر شہباز شریف کا رہا، وہ توقیر ناصر سے پہلے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ منسٹر رہا پی ڈی ایم گورنمنٹ میں. ابھی بھی یہ منسٹر ہے پرائیویٹائزیشن کا، سب سے مالدار جو محکمہ ہے وہ اس کے پاس ہے. یہ اس کا بھائی ہے رؤوف حسن، جو ہماری پی ٹی آئی کا انفارمیشن سیکرٹری ہے، جس نے مروت کے خلاف بیان دیا. اور حامد خان نے بھی اس کا ساتھ دیا. حامد خان کو یہ درد ہے کہ مجھے کیوں چیئرمین نہیں بنایا گیا. او بھائی آپ کے پاس نہ ٹائم ہے، نہ آپ نے کبھی کچھ ڈیلیور کیا ہے، تو آپ کو کیسے، یعنی خواہ مخواہ یہ بوجھ ہے عمران خان کے لیے. کچھ لوگ بڑے بوجھ بنے ہیں، اس کی جگہ اور بڑے کریڈیبل لوگ تھے. لیکن افسوس کہ تنظیم سازی، جو ہم بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ تنظیم سازی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. رکن الدین باربادوس جو تھا اس کو کیسے شکست دی گئی تھی؟ تنظیم کے ہاتھوں شکست دی گئی تھی. کہ تنظیم ہوتا ہے تو تب آپ شکست دے سکتے ہیں. یہ بہت لمبی کہانی ہے، لیکن بہرحال میں آپ کو کچھ
کرکس بتانا چاہتا ہوں کہ مردان کو جو سیٹ دیا گیا اس میں کن لوگوں نے پیسے دیے، اس میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں ہمارا مروت بھی شامل ہے اور اسپیکر ہمارا جو ہے وہ بھی شامل ہے سابقہ۔ اچھا، یہ جو چھاپا پڑا تھا بیرسٹر گوہر کے گھر پر، اس میں کروڑہا روپے اٹھائے گئے پولیس نے، کیونکہ آپ نے ایک آدمی سے وعدہ کیا سیٹ کا، اتنے مجھے دو، اچھا اس نے دے دیا، آپ سیٹ نہیں دے سکے، تو انہوں نے جا کے پولیس کے ساتھ مل کر سارا کچھ بتایا، اور جب یہ عدالت میں تھا اس کے گھر پر چھاپا پڑا۔ اس نے اس کی بات ہی نہیں کی ہے کہ میرے گھر سے کیا کچھ گیا، بہت بڑا رقم گیا ہے۔ یہ حال ہے، یہ اس کو سوچو، اور یہ آپ کے سامنے آئے گا سارا کچھ۔ یہ مجھے مطلب وہ کرنے کے بجائے برا بلا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کے سامنے آئے گا۔ میں کبھی بھی دلیل اور مصمم چیزوں کے علاوہ بات نہیں کرتا، یہ میرا عادت ہے، لیکن میں پارٹی کے اندر جو ہے، پارٹی کے باہر دشمنوں کو ہم سب جانتے ہیں کون ہے، سارا مشرافیہ دشمن ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، وہ دشمنی میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ میدان عمران خان نے مارنا ہے، لیکن کیا عمران خان کو پھر وہی لوگ ملیں گے جنہوں نے عمران خان پیٹ میں چھرا گھونپا؟ اب نئے لوگ آ گئے، وہ نئے کس قسم کے لوگ ہیں یار؟ ہم قریب سے جانتے ہیں اس لیے یہ بات کرتے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ ہم ہوا میں کوئی بات اڑا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، انتہائی خطرناک ہو رہا ہے، اور اس میں لیکن عوام کو دیکھیے آپ ذرا کہ عوام کا کیا کام ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف ملتان کا رکھتا ہوں، جو لیٹسٹ سروے ہے ملتان NA 149، یہاں پر 48% جو ہے پی ٹی آئی ہے، 20% نون ہے، بس دوسروں کو چھوڑ دیجئے۔ اچھا 150 NA جو ہے ملتان کا، وہاں پر ہے 45% اور 22% نون۔ اب آپ اندازہ کیجئے۔ اسی طرح ہے NA 152، یہاں پر 40%، عمران خان 22% جو ہے دوسرا گنجا۔ اچھا 153 NA 36% جو ہے وہ یہاں تھوڑا مقابلہ ہے، 36% جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے، اور 25% جو ہے وہ نون لیگ ہے۔ یعنی عوام کو دیکھ لیجئے اور اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ لیجئے۔ عوام خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ جو کھڑے ہیں یہ جیت کر بھی دکھائیں گے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ابھی جو نشانات، جو مذاق ہو رہا ہے، یعنی ایسے سرنگ بھی کوئی نشان ہوتا ہے کہ آپ کسی کو سرنگ کا نشان دے دیں، اچھا یہ ملتان میں دیا گیا ہے۔ اچھا ایسے تاکہ ووٹر کو کنفیوز کیا جائے، جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ ووٹ صحیح استعمال نہ کر سکے۔ تو اب پی ٹی آئی کی جتنی ٹیم ہے ٹک ٹاک پر، سب کو آپ ایک پلیٹ فارم پر لا کر سب کو یہ کہہ دیجئے کہ اپنے اپنے لوگوں کو جس حلقے میں جو نشان ہے اس کے متعلق ہر آدمی کو حفظ کرائے کہ بھائی یہ ہے فوٹو، یہ ہے نشان، اسی پہ آپ نے مہر لگانا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی ان پڑھ آدمی اندر جائے گا اس کا ووٹ ضائع ہوگا۔ اسی لیے انہوں نے عجیب و غریب، یعنی کہ بالکل حیران کر دینے والی چیزیں آپ کو نشان کے طور پر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ آزاد لوگوں کے لیے طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ 8-10 نشان ہوتے ہیں، اس 8-10 میں جو ایسے مطلب آپ نے کسی کو گاڑی کا نشان دے دیا، کسی کو ٹرک کا دے دیا، وہ سب لوگوں کو یاد آ جاتا ہے، اور ہر حلقے میں آزاد کے پاس وہی چیز ہوتا ہے، یعنی جو 8-10 یا 5 جو ہوتے ہیں نشان، وہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے جتنی سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کے سب میں ہر آدمی کو ایک علیحدہ عجیب و غریب نشان عطا کیا ہے۔ تو آپ مہربانی کریں، اور جتنے لوگ ہیں سب کے سب جو علاقہ ہے، جو حلقہ ہے، اس حلقے کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہر اس شخص کو جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے کہ اس کو یعنی ازبر کرے، یاد کرائے کہ یہی ہے تمہارا نشان، اور اسی پہ آپ نے مہر لگانا ہے۔
اگر اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، 8 فروری کو پلان سی بھی آئے گا، اور وہ ایسا پلان سی ہوگا کہ یہ جتنے خود کو سمجھتے ہیں طاقتور اور ہوشیار، یہ سب کے سب اس میں بہ جائیں گے۔ یہ جس طرح کہتے تھے کہ 230 نشستیں جو ہے نا ٹوٹل، یعنی ریزرو، وہ ہم ہتھیار لیں گے اور نواز شریف کو 2/3 میجارٹی دیں گے یا سمپل میجارٹی، یہ کوئی بھی کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ اور آپ کو ایک خبر دیتا چلوں کہ اگر یہ کسی طرح ریگنگ میں کامیاب ہو بھی جائیں گے تو آپ کو 4-5 مہینے بعد نیا الیکشن ملے گا۔ اور اب اندر کی جو خبریں ہیں نا ہمارے طاقتوروں کی، اس کے اندر بہت بڑی چکلش ہے، اور اسی کا انتظار بھی کیجیے، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی خبریں ملنے والی ہیں۔ جی اوور ٹو یو سر۔ اچھا لالا، یہ جو ابھی اوسی بھائی یہ جو خبریں جو چل رہی ہیں نا ایران کے جو ڈرون حملوں کی، تو سر میں آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا سر، پاکستانی فورسز جو ہے وہ بحری بیڑے ان کو وہاں پہ جو بازگشت جو انہوں نے سنبھالی ہے ریڈ سی میں سر، تو ان کو کتنے دن ہو گئے؟ ذرا یہ کائنڈلی بتائیے گا اوسی بھائی۔ یہ 13 دن ہو گئے۔ 13 دن ہو گئے، صحیح، ویری گڈ۔ تو سر آج ایک اعلان ہوتا ہے، صحیح ہے، کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن ملتوی کرانے کی سوچ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے کچھ ٹائم کے بعد جو ہے نا ایرانی بارڈر سے حملے ہوتے ہیں پاکستان میں، تو آپ سمجھ جائیے یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا اس میں ایک ایڈوانٹیج آپ کے جو ادارے ہیں ان کے لیے ایک ایڈوانٹیج ہے کہ وہ جو آوازیں اٹھی ہوئی ہیں، جو لوگ اسلام آباد میں آئے ہوئے ہیں اپنے پیاروں کے لیے، ٹھیک ہے، جو احتجاج کر رہے ہیں اپنے مسنگ پرسن کے لیے، ان کو کس طریقے سے کچلا جائے۔ سو سر تھنک اباؤٹ اٹ۔ جی لالا۔ یہ بھی ہے، اور ایران پر حملہ ہونے والا ہے، اور اس حملے میں ہمیں شریک کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ اس وقت کی آپ کی جو اشرافیہ اوپر بیٹھی ہوئی ہے وہ شاید اس ملک کو توڑنا چاہتی ہے، لیکن انشاءاللہ ان کے عزائم کامیاب نہیں ہوں گے۔ مولانا میں ایک معذرت کے ساتھ، ہم ابھی یہی بات کر رہے تھے، دیکھیں ہر دفعہ ہمیں نا تھوڑا پرو ایکٹیو بطور قوم ہمیں پرو ایکٹیو بھی سوچنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم جو 95% فون آ گیا اسی بھائی کا۔ اچھا مرشد بھائی نے نیچے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا، پتہ نہیں انہوں نے بات کر لی ہے نہیں؟ لالا بھی آواز آ رہی ہے؟ انہوں نے جی السلام علیکم میرے آنے والے تمام مہمانوں کو، اور لالا آپ کو بھی السلام علیکم۔ لالا یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ گور صاحب کے گھر سے کروڑوں روپے گئے ہیں، کیا ہم جو ہماری پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے وہ مخلص کیوں نہیں ہوتا؟ میں یہی سوچ رہا ہوں کہ خان صاحب اگر اتنے مخلص ہیں تو جو ان کو آدمی ملتا ہے وہی ایسا نکلتا ہے کہ جو جھوٹا اور مکار ہو۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو پہلے تو ہم اس کو چھڑی چڑھا دیتے ہیں، پھر اس کو نیچے گیر دیتے ہیں۔ یہ ہم پہلے کیوں نہیں سوچتے یار یہ کیسا آدمی ہے، اس کو کیسا کرنا چاہیے اس کے ساتھ؟ یہ سوال ہے میرا آپ سے۔ اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایران کا کہہ رہے ہیں، تو ایران کے اوپر انشاءاللہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم اس کے انگیس آئیں گے اور جو ہے ہماری فوج آئے گی، یہ تو بات کی باتیں ہیں۔ تو پہلے تو ہمیں پارٹی کو فوکس کرنا چاہیے، خان صاحب کو دیکھنا چاہیے۔ تو کیسا لگتا ہے آپ کو کہ خان صاحب کو تو ہم دل و جان سے چاہتے ہیں، اور خان صاحب کو یہ ہم دیکھ رہے ہیں، باقی تو جو ان کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی یعنی ہیرا پھیری، کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے ہماری پارٹی کے ساتھ۔ جی اوور ٹو یو۔ اچھا نیچے آ رہا ہے کوشچن کہ ایران نے حملہ کر دیا پاکستان پر۔ یہ بھول جاؤ عابد، ایران کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ پاکستان پہ حملہ کر سکے، وہ اتنی جان ہی نہیں ہے۔ نہیں لالا مجھے یہ بتائیں، مجھے 1 منٹ بتائیں ذرا، میرا صرف ایک چیز اوسی بھائی ایک چیز ایڈ کرتا ہوں، آپ اس میں جو ہے نا اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں سر، ایک چھوٹی سی سر۔ لالا ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں، آپ لوگ پلیز اس پہ جو ہے نا جواب دیجیے گا سر۔ اسی بھائی ایک اور چیز ہے کہ ایرانی نیوز چینل نے ایک خبر شائع کی کہ پاکستان کے اندر انہوں نے ڈرون حملے کیے ہیں ملیٹنٹ بیسز پر، اور اس کے فوری بعد وہ خبر ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ سر اس پر تجزیہ کیجیے پلیز۔
जी बिल्कुल, तेहरान इनकी अपनी जो एजेंसी है, क्या नाम है उसका, बिल्कुल उसका लिंक आया था और बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। बिल्कुल ये तस्दीक शुदा खबर है इसकी, ठीक है ना। एक मिनट में वो मेरे पास आगे उन्होंने भेजी है, एक यहाँ पे उनका था जो इनकी एजेंसी है ना, ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरना IRNA, उसने उसके साइट पे थी ये, आज शाम लगी थी ये न्यूज़ और फिर उन्होंने रिमूव कर दिया। देखिए लाला, मैं एक बात ये कर रहा हूँ कि अगर ये इसराइली फौज के साथ मिल के ईरान पे जंग मसलत करते हैं, या ये पेंटागन और CIA से मिल के अफगानिस्तान के ऊपर जंग मसलत करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों सूरतों में हमें इनके साथ खड़ा होना है या हमें ईरान और अफगानिस्तान के साथ खड़ा होना है? मेरा सवाल ये है। देखिए, जो आपकी जोग्राफियाई हदूद की खिलाफ वर्जी करेगा तो वहाँ तो हम खड़े रहेंगे, हर उस शख्स की जो पाकिस्तान पे हमला करेगा। लेकिन यहाँ अफसोस की बात यह है, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि ये तो अवामी हुकूमत तो है नहीं इधर। तो अगर अवामी हुकूमत 25 साल पहले तो पाकिस्तान में लोग उठ खड़े हुए, 25 साल पहले तो पाकिस्तान में लोग उठ खड़े हुए। ज़्यादातर जो मज़ाहमत आई तो वो पाकिस्तान से आई, तालिबान के हक़ में, जो उस वक्त मुल्ला उमर था। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे अपने कौन है, हमारे पराये कौन है। हमारे अपने ईरान और अफ़गानिस्तान है, लेकिन अब मसला क्या है? मसला आपका ये है कि आप तो मुकम्मल तौर पर पेंटागन के गोद में बैठे हैं और आपसे वही काम तो लिया फिर जाए। हमें लाला बात सीधी होगी ना, हमें ईरान और अफगानिस्तान, ईरानी अवाम के साथ, मुसलमानों के साथ और अफगानी मुसलमानों के साथ हमें खड़ा होना है। तो मैं हमें यही इस गैर मुल्की काबिल सोच के साथ हमें बतौर कौम आज फैसला करना है ना, हमें नहीं, ये अब फैसला करना है। यही अगर आप कौम को समझाने की कोशिश करेंगे ना तो यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो फिर क्या करते हैं कि उसका लेबल लगाते हैं इमरान खान पर कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान दुश्मन है। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, जो दुश्मन है वो आपने इक़्तिदार में बिठाए हैं और उन्हीं की मुफाहमत से, उन्हीं के मशवरों से आप ये सारा गंदा धंधा जो शुरू है वो कर रहे हैं। यानी इस वक्त हमें क्या ज़रूरत है? अगर हमारी ज़रूरत ही तो फ़लस्तीनियों को थी, हम फ़लस्तीनियों की आवाज़ में आवाज़ उठाते, उनका मदद करते प्रैक्टिकली, तो उनका बाप भी ये काम नहीं कर सकता था। उनका खौफ जो है वो पाकिस्तान से है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को इतने सस्ते बेचा है कि ईरान जैसा मुल्क भी पाकिस्तान पे हमला करे तो इससे शर्म की बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपने पाकिस्तान को उस नहज पर अपनी पॉलिसी को वहाँ पहुँचा दिया जो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी आपने 15,000 किलोमीटर दूर किसी की ग़ुलामी कबूल कर ली और अपने पड़ोस में दुश्मनी मोल ली। तो कल तारीख़ जब लिखा जाएगा तो खुदा न करे ये कहा जाएगा कि देखे ईरान पाकिस्तान में घुस गया। ये हमारे लिए बहुत ज़िल्लत और शर्म की बात है, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी क़ुव्वत है, लेकिन उस क़ुव्वत को ज़ाया करने में हमारा अशराफिया मुकम्मल तौर पर हैंड टू ग्लव्स है अमेरिका के साथ। ये मुफाहमत इन्होंने बहुत पहले नवाज़ शरीफ के साथ की है कि भाई इसको हमने मुसल्लत करना है, ये पाकिस्तान का ज़ाती दुश्मन है, हमें इस वक्त पाकिस्तान का दुश्मन चाहिए, ताकि चारों सूबों से एक कन्फेडरेशन बना दे, फेडरेशन को तोड़ दे, एक कन्फेडरेशन बन जाए और हर जगह का अपना एक सरदार हो और उसके दरबार में हम भी बैठे हों। ये पूरा जो है ना, जो आपका स्ट्रेटजी जो बन रही है इस वक्त, वो इस किस्म की है। अब ये बात आप किसी और से करेंगे तो वो आगे से कहेगा वो जी आप तो कुफर की बात करते हैं। भाई कोई कुफर की बात नहीं करते, न ये कुरान में लिखा हुआ है, न हदीस में है, न किसी मज़हब में है कि आपने अगर मुल्क के पॉलिसियों के ख़िलाफ़ बात की तो आप काफिर हो गए। ऐसे नहीं होता। हमारा जो अशराफिया इस वक्त जो किरदार अदा कर रही है वो मुकम्मल तौर पर मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी है, ठीक है। तो अब आपने जो सवाल किया ना ईरान और अफ़गानिस्तान का, देखिए उनका तारीख़ देखिए, अपना तारीख़ देखिए, ये ज़ाहिर हो जाता है कि ठीक है भाई उनकी एक शनाख्त है, हमारी शनाख्त जो बननी थी पूरी दुनिया में वो उन्होंने खो दी है। इनकी पॉलिसियों की वजह से, इनकी जो महकूमाना खारिजा पॉलिसी है उसकी वजह से हम बहुत पीछे चले गए। हम न 3 में है न 13 में। इस वक्त ये सब कुछ होता ना, ये जो आपने रेड सी में और हर्म्स में
جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مرکز کون ہوتا؟ اب اسلام آباد ہوتا، اسلام آباد سے فیصلے ہوتے، یہاں کی ساتھ نیگوشیشن ہوتی. آپ کو کوئی گنتی میں بھی نہیں لاتا کہ آپ کون ہیں، اتنی بڑی قوت ہوتی ہوئی. لالا جب آپ نے ایک دیکھیں میرا بڑا اس پہ نا فنڈامنٹل سا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. یہ ہماری جو فوج ہے نا اس کے اوپر میرا بڑا فنڈامنٹل ایک پوائنٹ آف ویو جس میں اکثر و بیشتر بتاتا رہتا ہوں کہ ایک ایسی فوج جو گورے نے بنائی جو برٹشرز نے بنائی اپنے مفادات کے لیے، وہ آپ کی فوج کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں. اور جن کی یعنی کہ پورے کے پورے 75 سال کی آپ ان کی پالیسی اٹھا کے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ 10,000 بھی لاگ اس پہ آپ کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری عمران خان صاحب کو کس چیز کی سزا دے رہے ہیں. دیکھیں نا آزاد خارجہ پالیسی، پاکستان سے پیار کرنے کی سزا. ایگزیکٹلی آزاد خارجہ پالیسی. آپ دیکھیں گے یہ جو ایک جنگ ہم پہ اگر مسلط کی جاتی ہے، پہلے 40 سال سے ایک خانہ جنگی مسلط کی کہ 2 غیر ضروری جنگیں جو ہیں ان میں پاکستانی قوم کو جھونکا گیا، ہماری مرضی کے بغیر ہمیں جھونکا گیا. ہمارا کوئی اسٹریٹجک اس کے اندر انٹرسٹ نہیں تھا، ہمارا کوئی اکنامک اس کے اندر انٹرسٹ نہیں تھا، ہمارا اس کے اندر کوئی جسے کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجیکل بھی ہمارا اس کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. یہ جو چورن بیچا جاتا ہے کہ ہم نے سوویٹ رشیا کے ساتھ اس لیے جنگ کی کہ وہ گرم پانیوں میں آنا تھا اس نے، اور گرم پانیوں میں آ کے تو اس نے جو ہے وہ ہمیں بھی قبضہ کر دینا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس پہ بھی ہم کبھی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑی فالسی ہے، یہ ایک بہت بڑی فالسی ہے جو ہمیں بیچی گئی. پتہ ہے پوری کولڈ وار کے اندر لالا، پوری جب سرد جنگ تھی امریکہ اور سوویت رشیا کی، یہاں مولویوں کو خریدا گیا. بلکہ میں ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں، کل پرسوں اسی فورم کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ ہمیں متوقع اتحاد کس کے ساتھ کرنا چاہیے. تو یہاں بہت سے دوست کہہ رہے تھے جی شیرانی صاحب سے کر لیں یہ وہ. اس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا جی مولوی بکتا ہے اور بڑا سستا بکتا ہے. پتہ ہے لالا میں نے یاد ہے نا یہ بات کی تھی آپ کو؟ بالکل بہت آسانی سے. اچھا شیرانی نے کل بیان کیا دیا پتہ ہے آپ کو؟ نہیں. شیرانی نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ جو بلہ لیا گیا ہے یہ بالکل ٹھیک لیا گیا ان سے. یہ شیرانی کا بیان ہے. تو مولوی جب بکتا ہے لالا تو بہت سستا بکتا ہے. اس کی ہم بین الاقوامی ڈائنامکس کو دیکھے بغیر ہم اس پہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہماری اس وقت ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں یہ مقامی معاملات نہیں ہیں، یہ انٹرنیشنل جو ڈائنامکس ہیں اس کی وجہ سے رجیم چینج کی گئی، اسی وجہ سے تو وہی بن رہی نا انٹرنیشنل چاہتے ہیں آپ اسی بھی عمل کر رہے ہیں. ہاں جی ہاں جی. تو یہ اگر اس کو ہم نہیں سمجھیں گے، دیکھیں جب ہم کہتے تھے نا کہ علامہ ناصر عباس سے آپ کریں، تو وہ علامہ ناصر عباس یعنی کہ بہت کوئی وہ اس طریقے سے وہ بھی ایک سمجھ لیں کہ پراکسی کا ایک نمائندہ ہے یہاں پہ، لیکن وہ پراکسی ہے جو پینٹاگون کے اثر سے باہر ہے. اور آپ اس وقت آپ کا مفاد ان کے ساتھ، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا. اگر آپ نے پاکستان کو آزاد خارجہ پالیسی کی طرف لے کے جانا ہے تو آپ کو پھر کاؤنٹر بیلنس کرنی ہے اپنی پالیسی، کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے جیسے آپ نے بھی بات کی جی یہاں تو ہر بات یہ بڑی اچھا کسی نے یہاں نیچے مرشد نے سوال کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی تو ہمیں جو مردم شناسی ہے اس کے اندر تو ہم سمجھ رہے ہیں، ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ اس میں خان صاحب کو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ کون ہو از ہو. خان صاحب کو تو سمجھ نہیں آتی کہ کون بندہ کیا ہے. مردم شناسی والی حص ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے دی میرا خان صاحب کو. کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ بالکل آپ 110% میں آپ سے متفق ہوں اس بات پر، کیونکہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں اگر میں شروع ہو گیا نا تو وہ کل رات تک بھی ختم نہیں ہوگا. تو چلو اب وہ چیز نہیں ہے، اب اس لیے نہیں ہے کہ اب تو وہ جیل میں ہے اور اس نے جو کچھ حاصل کرنا تھا ان 6-7 مہینوں میں اس کو بہت کچھ مل چکا ہے، بہت بڑا ملا ہے اس کو. اب یہ لوگ اس طرح نہیں کر سکیں گے عمران خان کے ساتھ. لیکن اس وقت یہ جو لوگ جو پارٹی چلانے والے ہیں کور کمیٹی، ان میں جو گپلے ہو رہے ہیں تو عمران خان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. اس دن مجھے کسی نے کہا کہ یار اس کی تو بہن بھی ملتی ہے تو اس کے پلانے تو وہ نہیں کہہ سکتا. میں 30 منٹ میں وہ کون سی باتیں کریں گے، اور پھر ان کا اتنا تجربہ ان کے بہنوں کا کہ وہ ہر ایک ہرائکی کو جانتے ہوں اور ہر ایک کنسٹیٹوئنسیز کے متعلق اس کو پتہ ہو. یہ امپاسبل چیزیں ہوتی ہیں جس کا یہ فیلڈ ہی نہیں ہے. وہ صرف اپنے بھائی کے متعلق بات کر سکتی ہیں اور کرتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے گھر میں دیکھو آپ کو اس کی قسمت پر رشک آ جائے گا. اس کے گھر میں یہ جو 2% والا ایک منحوس انسان حفیظ اللہ نیازی، اس کا کزن بھی ہے، بہنوئی بھی ہے، وہ کیا بکواس کر رہا ہے.
اور پھر اس کے بیٹے کو ٹکٹ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے آپ کا بھانجا ہے جو بھی ہے، لیکن اس کا والد ہے، وہ اپنے والد کی پالیسی کو ٹو کرے گا. کل جب بھی یہاں پر تو ہماری تاریخ ہے بڑے صحیح کی کہ بادشاہوں نے یعنی بیٹوں کو قتل کیا، بیٹوں نے باپ کو قتل کیا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو آپ کا وہ ایک نیپیو ہے، اس کا والد مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھ کر وہ کیا بکواس کرتا ہے، صرف اس لیے کہ آپ نے اس کے بھائی کو ٹکٹ نہیں دیا تھا 2013 میں.